جی السلام علیکم. ویڈیو میں میری شکل دیکھنے کا مطلب یہ کہ کورس اینڈ ہو گیا ہے. جیسے ہر کورس کا پیٹرن ہے کہ میں سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور جو ٹیچنگ ہے اس کو فری لانسنگ کے ساتھ باندھتا ہوں. تو آپ نے سائبر سیکیورٹی سیکھی, پروفیسر نصر اللہ صاحب نے بڑی تفصیلاً سکھایا, بگنرز لیول سے لے کے آپ کو انٹرمیڈیٹ لیول تک لے کے گئے. انفارمیشن سیکیورٹی مینجمنٹ سسٹم کی سرٹیفکیشن آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کورس کو گو تھرو کرنے کے بعد, پرووائڈڈ کہ آپ کو جس طرح انہوں نے ٹاسک دیے ان کو آپ فلفل کریں, ان کو آپ کمپلیٹ کریں. فائدہ کیا ہو سکتا ہے دوستو؟ فری لانسنگ میں سائبر سیکیورٹی کی ریموٹ جابز بڑی پاپولر ہو رہی ہیں. جیسے میں آپ کو ہر کورس کے اینڈ میں بتاتا ہوں, خواہ وہ کوبرنیٹس ہو یا وہ ڈیو آپس کی بات ہو رہی ہو یا وہ فری لانسنگ خود ہو یا وہ کنٹینٹ رائٹنگ ہو, you name it and we have talked about every subject. Same goes for cyber security. نہ صرف کانٹریکچوئل جابس جو کہ انٹرنیٹ پہ ریموٹ جابس کی مد میں اویلیبل ہیں, خواہ وہ لنکڈن ہو, فلیکس جابس ہو, اپ ورک پہ آ جاؤ, guru.com پہ آ جاؤ, freelancer.com پہ آ جاؤ, پیپل پر آر پہ چلے جاؤ. ہر جگہ پہ سائبر سیکیورٹی اسپیشلسٹ کی ایک ہائی ڈیمانڈ ہے اور یہ ہائی پیئنگ ڈالر پر آر اسکل سیٹ ہے. رہ گئی بات فل ٹائم جاب پلیسمنٹس کی, اگر آپ اس کورس کے بعد انفارمیشن سیکیورٹی مینجمنٹ سسٹم کے کورس کو لے کے اس میں ایز اے سائبر سیکیورٹی کریئر کو پرسو کرنا چاہتے ہو تو یہ کورس پورا جسٹس کرتا ہے اس پرٹیکولر سرٹیفیکیشن کو حاصل کرنے میں اور آپ کو جاب حاصل کرنے میں مدد بھی دیتا ہے. بیکاز اس کا جو لیٹر ہیف ہے جو کہ آپ کو انٹرمیڈیٹ لیول تک لے کے جاتا ہے وہ ہینڈز ڈاؤن ہے, وہ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے. تو سر نصر اللہ سے گپ شپ لگاتے ہیں اور سیکھتے ہیں سمرائزڈ وے میں کہ انہوں نے کیا سکھایا اور کیا فائدہ ہوگا. سر اوور ٹو یو. سر اچھا سر, میں اگر سائبر سیکورٹی کو سمرائز کروں نا تو 3 ورڈز میں ہم اس کو کر سکتے ہیں: کانفیڈینشیلٹی, انٹیگریٹی اینڈ اویلیبلٹی. ٹھیک. اب اس کی امپورٹنس اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 3 ورڈز ہر انسان کی زندگی میں کتنے ضروری ہیں. آپ کا پرسنل ڈیٹا ہے, آپ کا کمپنی کا ڈیٹا ہے, آپ کا آرگنائزیشن کا ڈیٹا ہے. اٹ نیڈس کانفیڈینشیلٹی. انٹیگریٹی کہ وہ آپ کی کوئی بھی انفارمیشن جو ہے وہ ویسے ہی ہے جب آپ نے پوائنٹ اے ٹو بی ٹرانسمٹ کی, کوئی ٹیمپرنگ تو نہیں ہوگی اس, تو آپ انشور کرنا آپ انٹیگریٹی ہے. اویلیبلٹی ہے کہ آپ کو جب انفارمیشن چاہیے وہ آپ کو اویلیبل ہے یا نہیں ہے. آج کل کے آپ جس طرح آپ نے تھوڑی سی انٹرنیٹ کی سپیڈ ڈاؤن ہوئی ہے, آپ دیکھیں کہ کتنا امپیکٹ آ گیا اس کا. تو یہ 3 ورڈز کے راؤنڈ سائبر سیکورٹی گھوم رہی ہے. ٹھیک. اچھا, اب اس کورس میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اسٹارٹ کیا بیسک سے, تاکہ ہم نے یہ جو پلان کیا کہ اس کے جو ٹارگیٹ آڈینس ہیں وہ چاہے ٹیکنیکل ہوں چاہے نان ٹیکنیکل ہوں, کیونکہ سائبر سیکورٹی کی بہت ساری فیلڈز ایسی ہیں جو کہ مینجمنٹ کے لوگ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیونکہ یہ تینوں لیول پہ, مینجمنٹ لیول پہ, گورننس لیول پہ, مینجمنٹ لیول پہ اور پریکٹیشنر لیول پہ, تینوں جگہوں پہ اس کی ڈفرینٹ امپلائمنٹ ہے. اچھا, ہم اس کورس کو بیسک سے لے کے چلے. ہم نے انٹروڈیوس کیا بیسک ٹرمنالوجیز کو. سب سے پہلے تو ہم نے یہ بتایا کہ سائبر اسپیس کیا ہوتی ہے, کیونکہ جب تک آپ کو سائبر اسپیس کا آئیڈیا نہ ہو کہ آپ نے جس طرح آپ اٹیک یا ڈیفینس میں آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ میری یہ باؤنڈریز ہیں جس کو میں نے ڈیفینڈ کرنا ہے, تو آپ اس کی ڈیفینس کو اس وقت تک انشور نہیں کر سکتے. تو اس طرح ہم نے سائبر اسپیس کو کیسے آپ کلاسیفائی کرتے ہیں سسٹمز میں, نیٹ ورکس میں, ٹیلی کام انفراسٹرکچر میں, ایک پہلے پارٹ میں ہم نے یہ بتایا. ٹھیک. اس کے بعد ہم نے اس کی ڈومینس کو کلاسیفائی کیا. پھر سرٹیفکیشن باڈیز جو کہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں سائبر اسپیس میں, ان کے بارے میں بات کی ہم نے. اس کے بعد جو سائبر اٹیکس ہو چکے ہیں, یعنی ٹرمنالوجیز ایکسپلین کی, جو مینیفیسٹ ہو چکے ہیں اٹیکس وہ اور کن وجہوں سے ہوئے ہیں وہ بتایا. اور پھر جو ایک مین اسکل تھی گورننس, رسک اینڈ کمپلائنس, جیسا آپ نے بتایا کہ اگر آپ نے کسی بھی آرگنائزیشن میں انفارمیشن سیکورٹی مینجمنٹ سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو جنرلی 2 میجر اسٹینڈرڈز ہیں. ایک ISO 27001 ہے اور ایک NIST کا سائبر سیکورٹی فریم ورک ہے جو کہ 2024 میں آیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دونوں فریم ورکس کو ڈیٹیل میں پڑھایا گیا, خالی ٹچ نہیں کر رہا, پڑھایا گیا. اس کے تمام سٹارٹ سے لے کے, یعنی اس کورس کو اگر کوئی اینڈ تک پڑھے گا تو وہ چیف انفارمیشن سیکورٹی آفیسر کی جاب کے لیے اپلائی کر سکتا ہے.
اچھا کیا بات ہے. یعنی کہ جتنی بھی ریموٹ جابس, چاہے لنکڈ ان ہو, چاہے وہ ریموٹ جابس کی جو بھی سائٹس ہوں, نو نیمز, خود ڈھونڈ لو, وہاں پہ چیف انفارمیشن سیکورٹی آفیسر کی کے لیے جو کورس ورک, جو ریکوزٹ کوالیفیکیشن چاہیے, وہ اینڈ آف اگر یہ کر لیتا ہے تو کر سکتا ہے. پلس میں نے اسمائل اس لیے دی ہے دوستو کہ یہ وہ مشن تھا جو میں لرن ایزی پہ لے کے چلا, کہ مجھے لگتا ہے کہ جو اکلوتی چیز رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ ہم سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس کو سامنے نہیں لا پا رہے تھے پاکستان میں. تو ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ, اسکل ڈیولپمنٹ کی وجہ سے وہ آپ ایک جو کلسٹر کھڑا کرنا تھا, دیٹ واز مسنگ ان دا کنٹری. اور میں بڑا آج فخر محسوس کر رہا ہوں کہ سر نے بڑا ڈیٹیل سے سکھایا اس کو. اچھا اس میں جو اچھا سب سے پہلے مطلب یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ انوویسٹا کا پلیٹ فارم ہے جس نے سب سے پہلے سبجیکٹ کو ریئلائز کیا. میں آپ کا ایک دفعہ سن رہا تھا, آپ نے کہا کہ جب میں فری لانسنگ میں آیا تو اس وقت کمپٹیشن اتنا زیادہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور وہ سیچوریشن نہیں تھی, اور یہ ون آف دی محنتی بندے کے لیے سکسیس کا ایک بڑا فیکٹر تھا. سائبر سیکورٹی نا آج اس جگہ پہ اسٹینڈ کر رہی ہے. کیا بات ہے. سو بی فرسٹ. تو جو آج سائبر سیکورٹی میں جو قدم رکھ لے گا, اس پروفیشن میں آ جائے گا, تو اس کو, یہ میرا خیال ہے, جو میری ایکسپیرینس ہے, ملینز آف جابس تو ابھی بھی شارٹیج ہے. ہم مختلف پلیٹ فارمز پہ جاتے ہیں, ظاہر ہے انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں ٹیلی کام انفراسٹرکچر میں آپ جائیں تو ان سے بات کریں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں لوگ 3 مہینے 4 مہینے سیکھتے ہیں, مڈل ایسٹ چلے جاتے ہیں, کیونکہ یہ جاب کی بینکنگ میں بھی ہر شعبے میں. اچھا پھر جب اس کورس کے آخر میں نے یہ بتایا کہ جو لاز پاکستان کے اندر ہیں سائبر سیکورٹی کی, کیونکہ دنیا میں تو امپلیمنٹ ہو چکے ہیں, اب جیسا سرٹ رولز آ چکے ہیں, سائبر سیکورٹی پالیسی پہلے کی نکل چکی ہے, ٹیلی کام اسٹریٹجی آ گئی ہے, ٹیلی کام کے رولز ہیں, تو یہ مینڈیٹری ہو گیا ہے یہ سروسز سائبر سیکورٹی کو امپلیمنٹ کرنا. اس میں آپ کو آئی ٹی امپلیمنٹر چاہیے, آئی ٹی آڈیٹرز چاہیے, اور جو سب سے مین فیلڈ کے اس وقت بھی آپ ایڈز دیکھ لیں گے بینکس میں, مختلف بڑی پرائیویٹ کمپنیز میں, وہ یہ گورننس رسک اینڈ کمپلائنس, جس میں آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے رسک اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے. یعنی فار ایگزامپل آپ نے آج انویسٹا میں یہ سائبر سیکورٹی مینجمنٹ امپلیمنٹ کرنا ہے, تو سب سے پہلے ہے رسک اسیسمنٹ, یعنی ایسٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن, کلاسیفیکیشن, کنٹرولز اس پہ لگانے. تو وہ پوری کی پوری جو تھی وہ اس کورس میں پڑھائی گئی ہے. 2 words, brilliant, absolutely brilliant. A job well done. Thank you very much, sir. I cannot express the level of gratitude for what you have done for this nation, because یہ فری میں ان بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے, اور یہ نیشن بلڈنگ کی طرف ایک بڑا لیپ ہے یہ جی, یہ چھلانگ ہے پوری, کہ ہم ان بچوں کو, جیسے 2016 میں کہتا تھا اپنی ویڈیوز میں کہ آپ آج فری لانسرز کو بڑے چیلنجز درپیش ہیں. اچھا مجھے نہیں تھے, میں ایسے ہی کہوں کہ میری ریگز ٹو ریچز کی کہانی ہے, یا دروازہ کھلا ہوا تھا, اندر کیا مارکیٹ میں پاکستان میں بندہ کوئی نہیں تھا. سو فرسٹ موور ایڈوانٹیج جس کو کہتے ہیں نا, بی فرسٹ, اس کو سر نے ایسے سمجھایا آپ کو کہ چاہے چیف انفارمیشن سیکورٹی آفیسر کی جاب ہو, چاہے وہ گورنمنٹ کے جو کمپلائنسز سے ریلیٹڈ بات ہو, یہ پورا جو نصاب آپ کے لیے بنایا گیا ہے, پورا کریکولم جو آپ کے لیے بنایا گیا ہے, وہ بیسک سے انٹرمیڈیٹ لیول تک آپ کو سرٹیفیکیشنز حاصل کرنے سے لے کے ریموٹ جابس یا پھر اس ملک میں جاب حاصل کرنے میں بڑا فائدے مند ثابت ہوگا. اس لاسٹ سلوگن کے ساتھ, پاکستان زندہ باد.